अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बरतानिया के एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं। यहाँ दिन के वक्त तारीख और सकाफत और खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो इसी शहर की सड़कों पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया आबाद हो जाती है। यहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए घरों से निकलते हैं। कहीं मौसीकी की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं लोग शराब नोशी करते नजर आते हैं, लेकिन बाजार और क्लबों के बाहर लोगों की लंबी कतारें होती हैं और कहीं रात गए तक सड़कों पर लोगों की आमद और रफ्त जारी रहती है। लेकिन सवाल ये है कि ये शहर आखिर है कौन सा, इसकी तारीख क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और रात होते ही यहाँ का माहौल इतना तब्दील क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिवरपूल की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर वेलकम बैक। दोस्तों, लिवरपूल इंग्लैंड के शुमाल मगरबी हिस्सा में वाक़या एक मशहूर शहर है। ये दरियाए मर्सी के किनारे आबाद है और समुंदर से इसका करीबी ताल्लुक इस शहर की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज ये एक जदीद और मसरूफ शहर है। यहाँ बुलंद इमारतें, बड़े बाजार, रेस्टोरेंट, तारीखी इमारतें, अजायब घर और तफरीह मकामात मौजूद है। लेकिन अगर हम कई सौ साल पीछे चले जाएं तो आज का ये मसरूफ शहर उस वक्त एक बहुत छोटी सी बस्ती हुआ करता था। सन 1207 में बादशाह जान ने लिवरपूल को शाही इजाज़तनामा दिया। उस वक्त यहाँ की आबादी बहुत कम थी और शहर की हैसियत आज के मुकाबले में इंतहाई मामूली थी। किसी ने शायद उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी बस्ती आने वाले ज़माना में दुनिया के मशहूर शहरों में शुमार होगी। एक छोटी सी बस्ती से बड़ी बंदरगाह तक लिवरपूल की असल तरक्की इसकी बंदरगाह की वजह से हुई। दरिया और समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ तिजारत का आगाज हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से सामान यहाँ पहुँचने लगा और फिर जहाज़ों के जरिए दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाने लगा। रफ्ता रफ्ता लिवरपूल की बंदरगाह इतनी अहम हो गई कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले जहाज यहाँ लंगर अंदाज होते। 18वीं और 19वीं सदी में शहर की तिजारत बहुत तेजी से बढ़ी। बंदरगाह के इर्द गिर्द गोदाम बनने लगे, कारोबार बढ़ने लगे और लोगों के रोजगार के नए मौके पैदा हुए। दूसरे इलाकों से लोग काम की तलाश में लिवरपूल आने लगे। यूं ही एक छोटी सी बस्ती एक बड़े तिजारती शहर में तब्दील होती चलेगी। लिवरपूल की तारीख का ये एक अहम जोज है। लेकिन दोस्तों, लिवरपूल की तारीख सिर्फ तरक्की और खुशहाली की कहानी नहीं, इस शहर का ताल्लुक गुलामों की तिजारत की तारीख से भी रहा है। माजी में लिवरपूल के बाज ताजरों और जहाज़ों ने अफ्रीका से लोगों को ज़बरदस्ती ले जाने और गुलाम बनाने वाली तिजारत में हिस्सा लिया। इस तिजारत से बहुत से ताजरों ने दौलत हासिल की, लेकिन उस दौलत के पीछे लाखों इंसानों की तकलीफ और आज़ादी छीन जाने की एक इंतहाई तलख दास्तान मौजूद है। आज लिवरपूल में इस तारीख को छुपाया नहीं जाता, बल्कि अजायब घरों, तारीखी मकामात के जरिए लोगों को इस माजी के बारे में बताया जाता। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़े शहर की तारीख में सिर्फ कामयाबियां नहीं होती, बल्कि ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिन्हें आने वाली नस्लों के लिए याद रखना ज़रूरी होता है। मौसीकी ने लिवरपूल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। वक्त गुजरता गया और लिवरपूल की पहचान सिर्फ बंदरगाह तक महदूद न रही। फिर मौसीकी ने इस शहर को दुनिया भर में एक नई शनाख्त दी। दुनिया के मशहूर तरीन मौसीकी के ग्रुपों में शुमार होने वाला बीटल्स का ताल्लुक भी इसी शहर से था। आज भी दुनिया भर से सियाह लिवरपूल आते हैं
اور ان مقامات کو دیکھتے ہیں یہاں اس مشہور موسیقی کے دور کی یادیں موجود ہیں۔ شہر کے بعض علاقوں میں موسیقی کی تاریخ آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیورپول کو صرف ایک تاریخی تجارتی شہر نہیں بلکہ موسیقی کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ دن کے وقت لیورپول کی سڑکوں پر نکلیں تو یہاں زندگی بہت مصروف نظر آتی ہے۔ لوگ اپنے کاموں پر جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، بازاروں میں خریدار نظر آتے ہیں، سیاح تاریخی عمارتوں، عجائب گھر کا رخ کرتے اور ریسٹورینٹوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پرانی عمارتوں کے ساتھ جدید عمارتیں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تاریخ کے آثار موجود ہے تو دوسری طرف جدید برطانیہ کی تیز رفتار زندگی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں کے عام لوگ بھی دوسرے بڑے شہروں کی طرح اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ کسی کو دفتر جانا تو کسی کو کاروبار کرنا، کسی کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو کسی کو اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہی اس شہر کی زندگی کا ایک اور رخ سامنے آنے لگتا ہے۔ رات ہوتے ہی شہر بدل جاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے لیورپول کے مرکزی علاقوں میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ دکانوں کی بجائے اب ریسٹورینٹوں، بازاروں اور تفریح مقامات زیادہ نمایاں ہونے لگے ہیں۔ نوجوان دوستوں کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، کچھ موسیقی سننے، کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے، کچھ رات کی تفریح کے لیے کلبوں کا رخ کرتے ہیں۔ کئی مقامات پر آپ کو بازار کلبوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ میں مشروبات لیے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض لوگ اندر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی وہ منظر ہے جس کی وجہ سے لیورپول کی رات کی زندگی برطانیہ کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح خاص مشہور ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں رات کی تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ خاص طور پر ہفتہ کے اختتام پر لیورپول کے بعض علاقوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد باہر نکلتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی لڑکیاں خاص طور پر رات کی تفریح کے لیے تیار ہو کر آتی ہیں اور جدید لباس پہنے ہوئے نظر آتی ہیں۔ لڑکے بھی مختلف انداز کے لباس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف کھانا اور گفتگو کے لیے باہر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ موسیقی اور رقص کے لیے کلبوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کا طرز زندگی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، کچھ بالکل نہیں کرتے، کچھ صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے وقت شہروں کی رونق دیکھنے نکلتے ہیں۔ لیورپول کی رات کی زندگی میں شراب نوشی بھی ایک نمایاں حصہ ہے۔ برطانیہ میں پب کی ایک بڑی ثقافت موجود ہے۔ برطانیہ میں پب صرف کھانے پینے کی جگہ نہیں بلکہ صدیوں سے لوگوں کے میل جول اور تفریح کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ رات کے وقت بعض سڑکوں پر ایسے مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں لوگ بازاروں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں یا اگلے مقام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے شہر کو صرف شراب نوشی یا پارٹی کے حوالے سے دیکھنا درست نہیں ہوگا۔ لیورپول میں بہت سے خاندار، بزرگ، طلباء اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بالکل عام اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ رات کی یہ سرگرمیاں شہر کے مخصوص علاقوں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ رات مزید گہری ہونے کے ساتھ کلبوں کے اندر موسیقی کا ماحول تیز ہو جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر لوگ رقص کرتے ہیں، کچھ مقامات پر موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں اور کچھ جگہوں پر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رات گزارتے ہیں۔ لیورپول میں رات کی تفریح کے لیے مختلف علاقوں کو خاص شہرت حاصل ہے۔ مرکزی شہر کے بعض حصے خاص طور پر رات کے وقت بہت مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں روشنیاں، موسیقی، لوگوں کی آوازیں، گاڑیوں کی آمد و رفت مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جو دن کے پرسکون شہر سے بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں مختلف ملکوں، ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آباد ہیں، جن کی وجہ سے شہر میں مختلف کھانوں، ثقافتوں اور طرز زندگی کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا لیورپول کا ایک مختلف سفر۔ ایک ایسا شہر جو کبھی ایک چھوٹی سی بستی تھا، پھر ایک عظیم بندرگاہ بنا، تجارت اور صنعت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوا، تاریخ کے تلخ دور سے گزرا، موسیقی کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی، فٹ بال کے ذریعے دنیا بھر میں جانا گیا اور آج ایک جدید اور مصروف شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دن کے وقت یہاں تاریخ اور ثقافت نظر آتی ہے، جبکہ رات کے وقت اسی شہر کی سڑکوں پر نوجوانوں کی رونق، موسیقی، بازار، کلب اور تفریح زندگی نظر آتی ہے۔ یہی کسی بڑے شہر کی اصل خوبصورتی بھی ہے۔ اسے صرف ایک منظر سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیورپول کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ بھی دیکھنی ہوگی،
اس کے لوگوں کی زندگی بھی، اس کی ثقافت بھی، اور رات کے وقت اس کا بدلتا ہوا چہرہ بھی۔ اگر آپ کو دنیا کے مختلف شہروں گاؤں، لوگوں کی زندگی، ثقافت اور حقیقی حالات پر ایسی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ کسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔